و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے۔ تو مرنا تو برحق ہے، ملاقات تو اللہ سے ہوگی، لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی، حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 2 باتیں ہوئی۔ نمبر 1، آج کا ہمارا نوجوان علم کی طرف پیش رفت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے، اور یہ بات سن لے کہ اللہ عز و جل رزق کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیے کریمہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ نماز جمعہ ادا کر کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، تو ایک صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے اور کہتے مولا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے کہا نماز پڑھ کر کے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، میں نماز پڑھ چکا، اب زمین پر نکل رہا ہوں تیرا فضل تلاش کرنے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہوگی تبھی تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں، تو عطا فرما دینا۔ اس صحابی کو میرے کریم نے ان کے گمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے اتنا عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ محنت کرو، قدم بڑھاؤ، روزی کے لیے نکلو، اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا، مفت خور نہ بنو۔ تیسری چیز، وقت کی قدر کرو۔ میں اپنے یوتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک کی زندگی کے حوالے سے نہیں، ایک دن کے حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے رات کو سو کر سوچنا آج کا دن کس کام میں آپ نے خرچ کیا، کتنا وقت صحیح طور پر استعمال ہوا اور کتنا وقت آپ نے ضائع کیا۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اسے بھی سماعت فرما لیں۔ جتنی بھی نمازیں اللہ نے فرض فرمائیں اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ 6:50 پر اگر طلوع ہے اور آپ 6:51 پر اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہی ہوگی۔ اگر آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے
वो भी वक्त है ना। आप सोचेंगे मैं 11 को जाकर 9 को बहुत भीड़ रहती है, मैं जाऊंगा 11 को जाकर के आराम से पूरा दिन वहां रहूंगा ताकि भीड़ से बच जाऊं, आपका हज नहीं होगा। वकूफ अरफा का जो वक्त शरीयत ने मुतअय्यन किया है, आप अगर उस वक्त से ताखीर में पहुंचे या पहले पहुंचे, आपके लाखों रुपए के खर्च करने का कोई फायदा नहीं। नादानों, रमजान में नहीं देखते इफ्तार सहरी सबके लिए वक्त। जो इस्लाम तुम्हें वक्त के साथ इस तरह से पाबंद बना के रखता हो, तुम उसी के मानने वाले अपने वक्त को जाय कर रहे, वक्त को बर्बाद कर रहे हो, खुराफात में खत्म कर रहे हो, गेम्स के अंदर खत्म कर रहे हो। कितना एजुकेशन है तुम्हारे पास, कितना सरमाया है तुम्हारे पास, क्या काम आज तक तुमने कर लिया कि अपना वक्त तुम इन चीजों में खर्च कर रहे हो? वक्त की कदर करो। मैं वक्त के हवाले से कुछ जरूरी बातें अर्ज करता हूं। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत कैसे बताई, समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कयामत कायम हो जाए, यानी कायम हो जाए, आने वाली बात नहीं फरमाई, कायम हो जाए, अभी हिसाब किताब स्टार्ट नहीं हुआ, बस कयामत कायम हुई। सरकार फरमाते हैं, अगर कयामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का छोटा सा पौधा हो, कयामत कायम हो गई, हाथ में खजूर का छोटा सा पौधा है, अगर वो इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि हिसाब के लिए खड़ा होने से पहले उसे लगा लेगा, तो जरूर लगा ले। वीडियो को इसलिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।